السلام علیکم، میں ہوں ندیم خالد اور میرے ساتھ ایک والد اور ایک ماں موجود ہیں جن کی بیٹی آج 12 دن ہو گئے اغوا ہے، اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اور اس سے بھی افسوسناک یہ ہے کہ یہ لوگ سندھ سے آئے ہیں اور پنجاب کے اندر لاہور میں دارالخلافہ ہے پنجاب کا، جو وہاں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور محنت مزدوری کے لیے یہ خاندان آیا ہوا ہے۔ آج ان مشکل حالات میں یہ لوگ 1 ماہ پہلے یہاں پر آئے اور مزدوری یہاں کرتے ہیں، ایک بھٹے پہ یہ لوگ مزدور ہیں اور ان کی بیٹی اغوا ہے اور اس کی کوئی خبر نہیں۔ یہ ان کے والد ہیں، یہ والدہ ہیں۔ اور جب ہم لوگ یہاں پہنچے ہیں تو والدہ قرآن لے کر بیٹھی ہوئی تھی کہ خدا کے لیے میری کوئی مدد کرے، میری بیٹی کسی طرح واپس آ جائے، اس قرآن کے واسطے دے رہی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی بیٹی، اس کی عمر کیا ہے اور کتنے دن ہو گئے اس کو اغوا ہوئے؟ اس کو نکلے ہوئے 12 دن ہو گئے۔ 13 سال کی میری بیٹی ہے، جو نکلی تھی۔ ہم نے کوئی چیز لینے کے لیے بولا تو وہ واپس ہی نہیں آئی۔ جب ادھر سے آئی تو ہمیں پتہ چلا کہ کسی دوسرے بٹے پہ آ گئی ہے۔ ادھر لوگوں نے دیکھا اس کو، پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ کی بیٹی ادھر آئی ہے، ہم نے کسی کے ساتھ دیکھی ہے۔ اچھا، تو آپ کو کسی پہ شک ہے؟ آپ کو وہ ابھی تک کوئی اطلاع ملی ہے اس کی؟ آپ نے پتہ کروانے کی کوشش کی ہے؟ جی ہاں، ہم نے پتہ کروانے کی کوشش کی۔ ہمیں شک ہے ان پہ، جیسے کوئی یقین ہو گیا ہو، ایسے ہی ہے۔ لیکن ہم کچھ کر نہیں پا رہے، نہ ہی ہمارا کچھ کوئی کر رہا ہے۔ جس کے پاس جا رہے ہیں تو ہمیں جواب ہی دے رہا ہے، پھر یہی بول رہا ہے کہ آج 2 دن کے بعد آنا۔ 1 دن کے بعد چکر لگا لگا کے ہم تھک گئے، اب بیٹھ گئے چپ کر کے، رونے کے سوا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ لوگ یہاں پہ روزگار کمانے کے لیے آئے تھے، سندھ میں مشکل حالات تھے آپ لوگوں کے، اور ان حالات میں آپ لوگ پنجاب میں یہ امید لے کر آئے تھے کم از کم روزگار کمائیں گے، تمام جو مسئلے مسائل ہیں وہاں چھوڑ کے آپ لوگ آئے تھے کہ یہاں پہ شاید آپ لوگ خوشحال ہو جائیں، اور یہاں پر بھی آپ اس وقت سخت مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں پنجاب کے ساتھ۔ ہاں بھائی، یہ جس کے لیے آئے تھے، بچوں کے لیے روزی روٹی کمانے کے لیے، وہ تو ابھی کچھ بھی نہیں رہا ہمارے پاس۔ ابھی تو اب کیا کریں، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جس کے پاس جاتے ہیں، کوئی وڈیرے کے پاس جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ میں آ کے کہتے ہیں بس 1 دن میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ کریں گے وہ کریں گے، بس ایسے ہی بول رہے ہیں۔ ایسے بولتے بولتے یہ 12 دن گزر گئے ہیں، لیکن لڑکی کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ ہم جا رہے تھے ادھر پولیس تھانے جا رہے تھے، ہمیں پتہ چلا کہ صوبے دار جو ہے، جو ایس ایچ او ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ 25,000 دو، 30,000 دو۔ ابھی بھائی اتنے پیسے ہوتے تو ہم ادھر کیوں آتے کمانے کے لیے؟ ویسے بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے پہلے ہی بہت پریشانی تھی، اب اس سے بھی اور زیادہ ہو گئی۔ ابھی تو وہ ان کو بٹھا دیں ادھر، ان کو بٹھا دیں، میں نے ان سے بھی اور بات کرنی ہے۔ ماں آپ کی وہ سمجھ نہیں، آپ پھر بتاتے جائیں گے، یہ جو کہیں گی آپ نے اردو میں مجھے بتاتے جانا ہے، سندھی کیونکہ بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ ماں جی، آپ دادی ہیں ان کی؟ آپ دادی ہیں ان کی؟ تو آپ لوگ یہاں 1 مہینہ پہلے آئے تھے، آپ کی جو ہے بیٹے کی بیٹی جو ہے وہ اغوا ہے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ मां इहो थी चाहियां, मुंहिंजा बच्चा परदेस में आया, बच्चनि जे रोज़ीअ कमाइण खां मर मुंहिंजे 7 तारीख़ आया आहिनि। हिन महीने में 11 अॼु 12हों ॾींहुं आहे, छोकिरी गुम आहे। जंहिंजे वञूं था त चवनि था 2 ॾींहं सब्र कयो, तव्हांजो मसइलो हल था कयूं, 2 ॾींहं सब्र कयो, तव्हांजो मसइलो हल था कयूं। जाॾे वञूं था इहा ई वाट थी मिले। थाणे ते था वञूं, चवनि था 30,000 ॾियो त असां FIR कटियूं। अॻ में LC कटराई हुअसीं, उन्हनि खे पंहिंजा मालिक छॾाए विया। बसि हाणे जमादार जेके 2 आहिनि उहे चवनि था, सेठ थो चए, मैडम उन ई थी चए, तव्हां कमाईंदव त खाईंदव, न त बुख मरंदव। हाणे अहिड़ी हालत में मुंहिंजा बच्चा कमाइनि की न रोअनि वेही। असां सां ज़ुल्म आहे, असां सां नाहक आहे। कुंड कुड़छ में जेके बि मुस्लमान असांजा ॿाहिरि आहिनि, इस्लामाबाद ताईं असांजी मदद कनि। असां नंढिणका आहियूं, असांजी मदद कनि۔ یہ جو خالہ تھی بتا رہی تھی کہ وہ ان کی بیٹی آج 12 روز ہو گئے ان کے گھر سے اس کو لاپتہ ہوئے، اور جو بھی لوگ سن رہے ہیں، چاہے وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں یا جہاں بھی بیٹھے ہوں، وہ ان کی مدد کریں۔ اور یہاں کا جو پولیس کا نظام ہے وہ تو کرپٹ ہے ہی ہے۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ 30,000 روپے تھانے میں، جب یہ غریب لوگ ہیں، اپنی محنت مزدوری 1,500 روپے روزانہ کی بنیاد پہ، جس پہ پورا کنبہ بھی چلانا ہوتا ہے، وہ کماتے ہیں، اور 30,000 پولیس کو یہ کہاں سے دیتے؟ صرف اس لیے کہ ان کی FIR درج ہو جائے۔ انہوں نے درخواست دی اور اس کے بعد
मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस ने कहा 30,000 रुपये हमें दें, उसके बाद मुकदमा दर्ज होगा, उससे पहले FIR दर्ज नहीं होगी। हम पुलिस को जितने मर्जी तब्दीली के नारे लगा ले, लेकिन ये ख़ानदान साफ मिसाल है इस चीज़ की कि अभी तक पुलिस का निज़ाम इंतहाई करप्ट और गलीज़ उसी तरह ही है जिस तरह से पहले था, और जिसको तब्दील करने की बातें की जा रही थी वो तब्दील नहीं हो सका। ये वालिद हैं और ये उनकी दादी हैं। उससे पहले उस बच्ची की माँ भी हमारे साथ मौजूद थी, मासूम बच्ची हैं, और इनको अभी कल्चर पंजाब का पता भी नहीं है। ये लोग अपनी मेहनत मजदूरी के लिए हैं और यहाँ पर ये दिन इनको देखने पड़ रहे हैं। तो मेरी CCPO उमर शेख साहब से और DIG ऑपरेशंस ये नोटिस लें, और SP कैंट यहाँ पे लगते हैं, ये कैंट डिवीज़न का एरिया है। SP कैंट इस चीज़ का नोटिस लें कि उनके अंडर 2 थाने हैं, एक बाटापुर का और दूसरा ये बरकी का, जहाँ बरकी वालों ने कहा कि बाटापुर थाने आप चले जाएं, वहाँ पे आपकी कंप्लेन होगी, और बाटापुर वालों ने वहाँ पर आपसे बरकी थाने वालों ने मांगे थे या 30,000 रुपये, या बाटापुर थाने वालों ने? मुझसे खुद से नहीं मांगे थे। जो हमारा ठेकेदार है ना, उसने हमें बोला कि भाई हाँ भाई वो थाने वाला जो है वो 30,000 मांग रहा है। 30,000 कौन से थाने वाला? बाटा थाने वाला, बाटापुर थाने वाला। बाटापुर थाने वाला इनके ठेकेदार के, आपके ठेकेदार ने बताया। ये जो आपकी बच्ची है अभी तक आपने जहाँ पता करवाया वो किन के पास है? ये जो हमारी बच्ची है ये इस भट्ठे पे ही सामने एक डेरा है, उधर एक मोहम्मद रफ़ीक नाम का लड़का है, लड़की उसके साथ, इधर का जो जमादार है उसके बेटों ने देखी थी। फिर उसकी माँ ने आपको बताया, आपने खुद नहीं देखा? मैंने खुद नहीं देखा क्योंकि मैं तो उस भट्ठे पे था। हम तो बस ढूंढने में ही लगे हुए थे, बच्ची किधर गई किधर गई किधर गई। हमें इस भट्ठे से फ़ोन आया, जमादार ने हमें फ़ोन किया कि भाई तुम लोग इधर आ जाओ, तुम्हारी लड़की इधर है, इस भट्ठे पे इस बंदे के साथ देखी गई है। अभी बहुत शुक्रिया आपका। ये गरीब ख़ानदान है, अगर कोई इनकी मदद भी करना चाहे वो मदद भी कर सकता है, इनको अच्छा कोई रोज़गार दे सकता है। कोई ताकतवर फैमिली है और उनके पास रोज़गार है तो वो इस ख़ानदान को अपना रोज़गार भी दे सकता है, इनकी मदद भी कर सकता है। और उसके अलावा अगर कोई इनको इंसाफ दिला सकता है तो वो इंसाफ भी दिलाए। नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आप कोई अगर मदद करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दे देता हूँ, आप इनसे डायरेक्ट भी इस ख़ानदान से रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।